بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ویورز، آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے اوسنیٹ ڈی ٹیبلٹ کے بارے میں، جو بہت زیادہ پرسکرائب کی جانے والی میڈیسن ہے۔ اوسنیٹ ڈی ٹیبلٹ کو کن کن کنڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ استعمال کیا ہے، اس کے بینیفٹ کیا ہیں اور اس کی ڈوزز کیا ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو ملتی رہے۔ تو ویورز، اوسنیٹ ڈی ٹیبلٹ AGP فارماسیوٹیکلز کی پروڈکٹ ہے جو کہ بہت ہی ایفیکٹیو ہے۔ سب سے پہلے اس کی کمپوزیشن کو جانتے ہیں۔ تو اس میں شامل ہے اوسین منرل کمپلیکس 830 ملی گرام، اس کے علاوہ وائٹامن ڈی اس میں شامل ہے 400 انٹرنیشنل یونٹ۔ اب بات کریں گے کہ ان کو کن کن کنڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ویورز، ان کو ہڈیوں کی تمام بیماریوں میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی آسٹیوپروسس یہ ہڈیوں کی ایک ایسی بیماری ہے جس میں آپ کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اس میں آپ کی ہڈیوں میں وائٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے اور ان میں چھوٹے چھوٹے سوراخ بن جاتے ہیں، یعنی کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی ہڈیوں میں درد رہتا ہے اور جس کی وجہ سے یہ ہڈیاں ٹوٹنا بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بیماری زیادہ تر عورتوں میں ہوتی ہے جن کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے عورتوں میں یہ بیماری بہت زیادہ کامن ہے۔ تو اوسنیٹ ڈی ٹیبلٹ کے استعمال سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ ہڈیوں کی نشو و نما کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ٹیبلٹ دانتوں کی نشو و نما بھی کرتی ہیں۔ ان کے استعمال سے دانت میں مضبوط ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا استعمال دانتوں کے لیے بہترین ہے۔ اس کے علاوہ یہ ٹیبلٹ آسٹرومیلیشیا یہ بھی ہڈیوں کی ایک اور بیماری ہے۔ اس بیماری میں ہڈیاں نرم پڑ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہڈیاں آسانی سے ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ اکثر وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہڈیوں میں درد پیدا ہوتا ہے اور پٹھوں میں کمزوری محسوس ہوتی ہے، یعنی مسلز ویکنس جسے کہتے ہیں۔ تو آسٹرومیلیشیا کے لیے بھی اوسنیٹ ڈی ٹیبلٹ کا استعمال بہت مفید ہے، اس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فائبرس ڈسپیزیا اس بیماری کے لیے بھی ان ٹیبلٹ کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس بیماری میں مریض کی ہڈی پر ریشہ دار ٹشو پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے مریض کی ہڈی خراب ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی بہت مفید ہے، استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان ٹیبلٹ کا استعمال ڈرگ بون لاس یعنی بعض ادویات سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، اس کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی بعض ایسی میڈیسن بھی ہوتی ہیں جس کے سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے ہڈیاں کمزور پڑ جاتی ہیں، تو ایسی کنڈیشن میں بھی آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اوسنیٹ ڈی ٹیبلٹ کا استعمال پیجٹ ڈیزیز میں بھی کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ہڈیوں کی ایک بیماری ہے۔ اس بیماری میں جسم میں اضافی ہڈی پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سخت درد محسوس ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی یہ ٹیبلٹ مفید ہے، آپ اس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آسٹیوجینیسس امپرفیکٹا یہ بھی ہڈیوں کی بیماری ہے جس میں ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور آسانی سے ٹوٹ جاتی ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے۔ جی تو محترم ویورز، اگر اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی بات کی جائے، اس کے زیادہ استعمال سے گردے میں پتھری بن سکتی ہے، اس کے علاوہ سر درد ہو سکتی ہے، متلی ہو سکتی ہے اور الٹی بھی آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پیٹ میں درد ہو سکتی ہے، دست لگ سکتے ہیں اور قبض بھی ہو سکتی ہے۔ تو ڈیئر ویورز، یہ تھے اس کے سائیڈ ایفیکٹ، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو اس کے سائیڈ ایفیکٹ محسوس ہو، یہ بہت ہی کم لوگوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی سائیڈ ایفیکٹ کوئی بھی اس میں سے محسوس ہو تو اس کا استعمال بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ہی استعمال کریں۔ اب بات کرتے ہیں کہ کن لوگوں کو ان ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ اس سے الرجی رکھتے ہیں وہ استعمال نہ کریں، اس کے علاوہ گردوں کے مریضوں کو بھی ان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تھے اوسنیٹ ڈی ٹیبلٹ کے فائدے، نقصانات اور کنٹرا انڈیکیشن۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔